نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے ایک بہت اہم مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. ہم تمام کی زندگیوں کا مقصد یہ اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. اب جن راستوں سے اللہ رسول کی معرفت قرب حاصل ہوتا ہے ان راستوں پر عمل کرنا ہے، اور وہ راستے بتائے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے، کہ کن راستوں پر چل کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حاصل کر سکتے ہیں. سنت اور شریعت کے اندر میرے بھائیوں دل کو، خواہشات کو، جذبات کو دخل نہیں ہے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یوں فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، یہود کے بہت بڑے عالم، تورات کو بہت جاننے والے، بہت بڑے علماء میں یہودیوں کے چوٹی کے علماء میں تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے، بنی اسرائیل کے اندر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا، استعمال نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ کسی منت کی وجہ سے. وہ کنسپٹ دوسرا ہے. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آئے اور عرض کہ اللہ کے رسول، میں ایمان لا چکا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، قرآن کے احکامات کو بھی مانتا ہوں، بس دل میں ایک یہ بات آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اور تورات کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. تو حلال تو میں سمجھتا ہوں قرآن کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ ایمان والا ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، حلال تو اس کو سمجھتا ہوں، لیکن تورات میں حرام ہے تو اس کو کھانا نہیں چاہتا، تاکہ دونوں کتابوں پر عمل ہو جائے. اتنی سی بات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے پیش کی، اللہ نے فوراً آیتیں اتار دی. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے آ جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر. ہاں، مطلب یہ ہے کہ اتنی اہم بات کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ایک گزارش لے کر آئے تھے اور اللہ کے رسول سے گزارش کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اس کو انکار کر دیا کہ بھئی کھانا پڑے گا آپ کو، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ استعمال کرنا پڑے گا. اب ہم اپنے جذبات کو داخل کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، کدھر ہی منتیں مانگ رہے ہیں. فقہاء کرام نے تو تنہا مستورات کو بغیر محرم کے کوئی مستورات حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی، یہاں تک فقہاء کرام نے مسائل میں لکھا ہے. اور ہماری مستورات پتہ نہیں پیدل کہاں چلی جا رہی. یہ کوئی منتیں نہیں ہیں، فلاں کام ہو جائے تو فلاں جگہ پر پیدل چلے جائیں گے، فلاں کام ہو جائے تو یہ کر دیں گے، فلاں کام ہو جائے تو وہ کر دیں گے. یہ منتیں ہی نہیں ہیں، اس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. آپ منتیں کون سی مانگو، منتیں مانگنا برا نہیں ہے، مانگو. آپ یوں منت مانگو کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، دونوں مرد عورت، کیونکہ مسئلہ عورتوں کا سامنا ہے اس لیے عورتوں کے لیے بتا رہے. آپ یہ منت مانگو کہ فلاں کام ہو جائے تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. آپ یہ منت مانگو کہ فلاں کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا.
یہ منتیں ہیں، اس لیے اس میں جذبات کو، خواہشات کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ کوئی دین ہی نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ صحابہ اکرام یہ اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے دین کے اوپر، اور ان کے دلوں کو اللہ نے خالص کر لیا تھا دین کے لیے، اور اتنی یکسوئی کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ یہ دین کی محنت میں لگے تھے کہ پوری دنیا کے خطے خطے میں پھیلے ہیں یہ، اور خوف باطل کا تھا ہی نہیں، حق کے لیے چلے تھے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا تھا، مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ یہاں اتر گیا تھا، ہمارے اندر نہیں اترا، ہم نے تو جذبات کو دین بنا لیا، خواہشات پر چلنے کو دین بنا لیا، جس طرف دل لے جا رہا ہے اس طرف چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی جسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، تمہارے جسموں کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ بن جائے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بن جاتے ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ وہ تمہارا دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ اس دل کو بنانے کی تو محنت ہے، اور دل بنتا ہے میرے بھائیوں ماحول میں۔ صحابہ نے ایسا ماحول قائم کیا تھا مدینہ کے اندر کہ تمام صحابہ کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، اور تمام صحابہ کے جذبے صرف ایک تھے کہ زندہ ہیں اسلام کے لیے، مر جائیں گے اسلام کے لیے۔ یہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی زبانی، یہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اللہ کے لیے جیا کرتے تھے، اور ایسے جیالے تھے اللہ کے رسول کے کہ اللہ کے رسول نے پوری دنیا میں پہنچنے کے لیے کہا، پوری دنیا کے گوشے گوشے میں صحابہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے صحابہ اکرام کی ان زندگیوں کو اپنے اشعار میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے ان مقصد کو ہٹا دیا، ہم دنیا میں لگ گئے، دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے، بس کھانے پینے اور زندگی گزارنے کو ہم سمجھ رہے ہیں بس ہو گیا۔ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اسباب ہیں، ان کو اسباب کے درجے میں رکھنا ہے۔ ہمارا مقصد تو اللہ رسول کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ آج جو پریشانیاں حالات ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کا تعلق ہی حاصل نہیں کیا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ اللہ باطل کو پاش پاش کیوں نہیں کر رہا؟ اور باطل ہر دور میں دندنایا ہے، یہ لازمی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باطل دندنایا ہے، صحابہ کے دور میں بھی دندنایا ہے، تابعین کے دور میں بھی دندنایا ہے، تابعین کے دور میں بھی دندنایا ہے، آج کے دور میں بھی دندنا رہا ہے باطل۔ لیکن ہر دور میں ایمان کامل تھا تو باطل پاش پاش ہوا۔ مسلمانوں نے اللہ کے تعلق کو حاصل کر لیا تھا، رسول اللہ کے تعلق کو حاصل کر لیا تھا، تو باطل کا اللہ نے منہ توڑا ہے۔ آج بھی وہی ماحول ہے ہمارے درمیان، باطل دندنا رہا ہے۔ سب سے بڑا ہمارے سامنے مرحلہ ہے کہ ہم فوراً مسجدوں کا رخ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود پیش کریں۔ رسول اللہ کی بھی خطا کار ہیں ہم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہم نے اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ ہم اللہ کے رسول سے معافی مانگیں، دعائیں کریں، دیکھو مدد کیسی نہیں آتی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے دربار میں پہنچ گئے، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر ہیں، چھوٹا سا قد ہے، رستم کے کرسی سے خچر کو باندھ کر رستم سے کہہ رہے ہیں اسلم تسلم، اسلام لالے سلامتی پائے گا، سلامت رہے گا۔ اور یوں فرمایا، بہت ہی تاریخی جملے حضرت نے اس رستم سے کہا، حیات الصحابہ کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ فرما رہے رستم سے، ابتعثنا اللہ الیک لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ ہم آئے نہیں ہیں
اللہ نے بھیجا ہے تیرے پاس، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے میرے بھائیوں، کام اللہ کا ہے. جو جس کے پاس دعوت لے کر جا رہے ہیں وہ خود سے نہیں جا رہا، یہ اللہ بھیج رہے ہیں. حضرت نے صاف صاف اس سے کہہ دیا یہ بتعثنا اللہ الیک، دیکھ رہے بابا اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلائیں. اس کے لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں. اسلام کی دعوت تو جب دے رہے ہیں، اگر اسلام لائے گا تو سلامتی پائے گا، نہیں تو میدان میں آ جا، پھر وہاں فیصلہ ہو جائے گا. یہ صحابہ تھے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے. آج ہم ہیں جو پتہ نہیں کیسی کیسی بری طاقتوں کا خوف دل میں پکائے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہوگا ان سے، کچھ نہیں کرنے والے. صرف ہمارا ایک عمل ہونا چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، متحد ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ قرآن فرما رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف مت کرو، پھوٹ پھاٹ مت کرو. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، بڑے بھاری جملے کہے ہیں، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. آج ہم پھٹے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں نا، اسی لیے وہ حالات پیش آ رہے ہیں. اس لیے باطل ہمارے سینوں پر چڑھ کر دندن آ رہا ہے. باطل کی طاقت نہیں ہے کسی کامل ایمان والے کے سامنے آ کر وہ کچھ کہہ دے. صحابہ کے سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی. جاؤ اٹھاؤ حضرت عمر کی تاریخ، کیا تاریخ تھی حضرت عمر. آج بھی خوف ہے باطل کی دلوں میں حضرت عمر کا، آج بھی خوف ہے. محنت تھی میرے بھائی، قربانیاں تھی صحابہ. اس کے لیے ہم سوچیں اس بات کو. جو گزر گیا اس کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک اصول ہے فقہا کا، مرہ کما مرہ، جو گزر گیا اسے چھوڑ دو. آگے کی زندگی کو انشاءاللہ نئے سرے سے شروع کرو، اللہ رسول کا تعلق حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے.